آج کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے، آج کا جو سب سے بڑا تقاضا ہے، میں وہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرا دل تو یہ کرتا ہے جب تک یہ تقاضا پورا نہ ہو جائے، ہر ہفتے بلکہ ہر دن بلکہ ہر نماز کے بعد صرف یہی ایک موضوع پر بات کی جائے۔ کیا موضوع ہے؟ وہ موضوع ہے الیکشن اور ووٹ کا۔ بار بار یہ بات اس منبر سے سمجھائی گئی ہے کہ الیکشن اور ووٹ یہ صرف دنیاوی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بظاہر یہ دنیاوی معاملہ ہے، مگر براہ راست اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے۔ کس طریقے سے دین کے ساتھ ہے؟ ایک طریقہ سوچنے کا وہ ہے جس کو کوئی بھی سوچ سکتا ہے، پڑھا لکھا ہو پڑھا لکھا نہ ہو، لوگوں کے درمیان رہنے والا ہو یا خلوت میں رہنے والا ہو، سوچنے کا وہ محور بالکل آسان ہے۔ وہ یہ کہ یہ جو ووٹ ہے یہ ووٹ گواہی ہے، یہ ووٹ گواہی ہے اور گواہی کو ادا کرنے کا حکم ہے۔ گواہی کو چھپانا یہ منع ہے، یہ گناہ ہے، اور یہ گناہ متعدی ہے جو دل تک پہنچتا ہے۔ سوچنے کا ایک طریقہ یہ ہے، سوچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا احسان ماننا چاہیے کہ ہم لوگ جس دور میں جی رہے ہیں یہ دور جمہوریت کا ہے، یہ دور ڈیموکریٹک ہے۔ اس دور کے اندر حکومتوں کا بنانا، حکومتوں کا بگاڑنا، قانون کی حفاظت کرنا، لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنا، مساوات کی حفاظت کرنا، ان تمام چیزوں کا دار و مدار ووٹ پر ہے، الیکشن پر ہے، اور الیکشن کا دار و مدار ووٹ پر ہے۔ اس کو آج کے وقت میں اللہ کا احسان ماننا چاہیے۔ جن ملکوں میں یہ نظام نہیں ہے وہاں کی بہت بری حال ہے۔ اسی پس منظر میں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم لوگ جس دور میں ہیں یہاں پر جمہوری نظام ہے جس میں رائے عامہ کو دخل ہے۔ عام لوگ ووٹ کے ذریعے اپنی رائے سے جس کو چاہے اپنا نمائندہ منتخب کر سکتے ہیں اور حکومت کو بنا سکتے ہیں، حکومت کو بگاڑ سکتے ہیں۔ لہذا ووٹ یعنی رائے عامہ کا اس ملک میں نہایت اہمیت حاصل ہے، نہایت اس کی ضرورت ہے، اسی کا نام ووٹ بھی ہے۔ آج ہم لوگ جس انجام کو پہنچ چکے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب اگر حالات اس سے زیادہ بگڑے تو مکمل تباہی آ جائے گی۔ ایک مثال دی جاتی ہے کہ اب حالات پیٹھ سے جا لگے ہیں، یعنی ہم اتنا پیچھے ہو چکے ہیں کہ اب ہم اور پیچھے نہیں ہو سکتے، ہمارے پیٹھ کے پیچھے دیوار آ چکی ہے، اب اور پیچھے گھسکنا ممکن نہیں ہے۔ جب آدمی اس پوزیشن میں آ جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس دفاع کی قوت ختم ہو چکی ہے، اب وہ دفاع نہیں کر سکتا۔ جب دفاع نہیں کر سکتا تو لازماً اب وہ حملہ آور ہوگا۔ تو ہمیں یہ ڈر لگتا ہے، ہمارے بڑوں کو یہ ڈر لگتا ہے کہ مسلمان کو ایسی پوزیشن میں پہنچا دیا گیا ہے کہ اب وہ دفاع کی شکل سے باہر ہوتے جا رہے ہیں اور حملہ کرنے کی شکل میں آ رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر حالات اسی طرح رہے اور چند ناعاقبت اندیش جوانوں نے جن کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے یا فرضی لیڈر ہیں
جن کو راستہ دکھلانے والا کوئی نہیں ہے یا غلط راہ دکھلانے والا ہے، جو اس ملک کی تاریخ سے واقف نہیں ہے، جو دین کی گہرائی اور سچائی سے واقف نہیں ہے، مگر دنیا انہیں مسلمان سمجھتی ہے، دنیا انہیں اسلام کا علم بردار سمجھتی ہے۔ اگر ایسے لوگوں نے حالات سے مجبور ہو کر کوئی انتہائی قدم اٹھا لیا تو یقین جانیے اس ملک میں ہم مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوگا، جس کی تلافی 50 یا سینکڑوں سال میں بھی پوری نہیں کی جاتی۔ اس لیے اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ جو سمجھدار مسلمان ہیں، جو علماء حق سے جڑے ہوئے مسلمان ہیں، جن کے اندر دین کی سوجھ بوجھ ہے، جن کو کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور آگے بڑھ کر عمل کریں۔ شکایتیں تو بہت ہیں، لیکن ان شکایتوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر یہ شکایت عام ہے کہ بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں، پوری قوم سوئی ہے، کسی کو فکر نہیں ہے، تو لہذا ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک شکایت ہے، مگر یہ شکایت غلط ہے۔ آپ نے فضائل اعمال میں حدیث شریف کا ذکر کردہ وہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ ایک کشتی ہے، وہ 2 تلے کی ہے، اوپر بھی لوگ ہیں اور نیچے والے تل میں بھی لوگ ہیں۔ نیچے والے کو پینے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اوپر والوں سے مانگتے ہیں، مگر ان کو یہ لگتا ہے کہ بار بار اوپر والوں سے مانگنے میں خراب لگتا ہے، اوپر والوں کو پریشانی ہوتی ہے، یا اوپر والوں کو یہ لگتا ہے کہ صاحب بار بار نیچے والے پانی مانگنے کے لیے آ رہے ہیں، تو نیچے والوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نیچے ہی ایک مکہ کر کے دریا کا پانی اندر بلا لیتے ہیں اور اپنی پیاس کو بجھا لیتے ہیں۔ اوپر والے جو اوپر تل والے ہیں وہ مکہ نہیں کر رہے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ نیچے والوں نے اگر مکہ کر دیا تو کون ڈوبے گا؟ صرف نیچے والے ڈوبیں گے یا کشتی کے سارے لوگ ڈوب جائیں گے، ہلاک اور برباد ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ پوری کشتی ڈوبے گی، اس لیے اوپر والوں کو آ کر روکنا ہوگا، ان کو منع کرنا ہوگا، ان کو یہ تسلی دینی ہوگی کہ آپ لوگ جب بھی اوپر آئیں گے پانی مانگنے کے لیے، آپ کو پانی دیا جائے گا، آپ برائے مہربانی ہرگز نیچے چھید نہ کریں۔ اوپر والوں کا فرض بنتا ہے کہ نہیں؟ اگر انہوں نے اپنے فرض میں کوتاہی کی تو انجام کار سب کے سب ڈوبیں گے۔ اسی طرح یہ پورے قوم کی حال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قوم کے حالات کا ہی منظرنامہ کھینچا ہے، اسی طرح پورے قوم کی حال ہے۔ اگر ہم لوگ بیدار نہ ہوئے، ہم لوگوں نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا، تو ان چند ناعاقبت اندیش لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے پوری قوم خسارے میں جائے گی۔ عزت دار بھی اور ذلیل بھی، مالدار بھی اور غریب بھی، پڑھے لکھے بھی بے پڑھے لکھے لوگ بھی، نیک بھی اور بدکار بھی، ہر ایک ابتلا مصیبت ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم سب یہ سمجھیں کہ نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ جن کی ذمہ داری ہے وہ آ نہیں رہا ہے، وہ کر نہیں رہا ہے، نہ وہ آئے گا نہ وہ کرے گا۔ اگر وقت کا انتظار ہم کرنے لگے تو ہم سب ڈوب جائیں گے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اٹھیں اور ہم کام کو کریں، ہم ان کو جوڑیں اور ہم ان سے کام کراویں، یہ ضروری ہے۔ اب آگے کی بات سنیے، ہم جس دور کے اندر جی رہے ہیں اس کے اندر ووٹ کی جو اہمیت ہے وہ
زمانے ماضی کے مقابلے میں مزید اہمیت اور ضرورت کی حامل ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے اندیشہ بتلایا جا رہا ہے، ایسے خدشات بتلائے جا رہے ہیں کہ آئندہ کے دنوں میں اگر ملک کے حالات یوں ہی خراب رہے تو یہ جو ہمارے پاس آدھار کارڈ ہے وہ آدھار کارڈ کام نہیں آئے گا۔ اس پر لکھا ہوا ہے، اب جو نئے آدھار کارڈ بنتے ہیں اس پر لکھے ہوئے ہیں کہ یہ کارڈ شہریت کی ضمانت نہیں ہے۔ یہ میں نے اردو میں بولا، اس میں ہندی پر لکھا ہوا جس کا مفہوم یہی ہے کہ یہ آپ کے اس ملک کے ہونے کی یہ گارنٹی نہیں ہے، یہ پرمان نہیں ہے۔ آدھار کارڈ وہ آپ کے سٹیزن ہونے کا پرمان نہیں ہے، لہذا یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس ملک کا کہ آپ شہری ہیں یا نہیں، اس کا پرمان یہ ووٹر کارڈ ہے۔ اگر یہ کارڈ ہم سب کے پاس ہوتا ہے تو یہ اس وقت جب خطرناک وقت ہوگا اس وقت یہ ہمارے کام آ سکتا ہے۔ اور خطرناک وقت کا منظر کیا ہوگا؟ اس وقت کوئی کسی کی مدد نہیں کر پائے گا۔ آپ نے اس کی مثال دیکھی ہے، لاک ڈاؤن کے وقت میں کوئی کتنا مالدار کیوں نہ ہو، کوئی بڑا نیتا کیوں نہ ہو، منسٹری میں کیوں نہ ہو، منتری میں کیوں نہ ہو، مگر وہ اپنے گھر والوں کی مدد کرنے پر بھی قادر نہیں تھا۔ ان کا علاج، ان کو کہیں سے لانا اور لے جانا، یعنی سب کچھ دھرا کی دھرا رہ گیا تھا اور کوئی کسی کی مدد چاہ کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہم نے وہ وقت دیکھا ہے۔ اسی طریقے سے خدا نہ خواستہ اگر ڈیٹینشن کیمپ لاگو ہو جاتا ہے اس وقت پھر کوئی کسی کی مدد نہیں کر پائے گا۔ آپ کورونا کے منظر کو اپنے ذہنوں کے اندر تازہ کر لیں اور غور کریں، سمجھیں کہ ہمیں اپنا اور اپنے گھر والوں کا اور اپنے محلے والوں کا اور اپنے شہر والوں کا، پورے ملک والوں کا ووٹر کارڈ بنانا کس قدر کا ضروری ہے، نہایت ضروری ہے۔ اگر ایک شہر کا کام ہم مکمل کر چکے ہیں تو ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے کہ ہم پڑوس کے شہر میں جائیں اور وہاں پر جا کر اس کام کو قائم کریں، پھر دوسرے شہر جائیں، پھر تیسرے شہر جائیں، پورے ملک کے اندر گھوم پھر کر رابطہ کر کے اس کام کو انجام دلوائیں۔ ہم لوگ تو سوئے ہیں مگر برادر وطن جاگ رہے ہیں، وہاں بھیڑ لگی ہے، وہ اپنے آئیڈیوں کو تلاش کر رہے ہیں، بنوا رہے ہیں، لوگوں نے دیکھا ہے، آ کر رپورٹیں دے رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ایسی کوئی تیاری نہیں۔ یہ نہایت خطرے کی بات ہے۔ بار بار جگایا جا رہا ہے، بار بار بتایا جا رہا ہے، مگر مجھے نہیں معلوم کہ دل پر کتنا اثر پڑ رہا ہے، ذہن کے اندر ہم کتنا لے رہے ہیں۔ ہم آج بھی اپنی ذات سے غافل ہیں یا ہمارے اندر کچھ بیداری، کچھ جاگرکتا پیدا ہو رہی ہے؟ ہم اپنے ذات کے بارے میں اور اپنے لوگوں کے بارے میں فکر مند ہیں یا نہیں؟ مجھے زیادہ بہرحال کچھ معلوم نہیں ہے۔ میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ اب تو پورٹل بند ہو چکا ہے، نئے ووٹ کارڈ نہیں بن سکتے۔ اب ہمارے سامنے ایک دوسرا مرحلہ ہے، وہ مرحلہ کیا ہے کہ ہم مسلمانوں کا 100% ووٹ پڑنا چاہیے۔ کیا آپ لوگ اس سے متفق ہیں؟ یا یوں کہہ دوں کہ 50% ووٹ پڑنا چاہیے، 70% ووٹ پڑنا چاہیے؟ نہیں، میں 100% کی بات کروں گا، 99% کی نہیں۔ اگر 100 میں ایک ووٹ بھی چھوٹتا ہے تو یہ ہماری ناکامی ہے، یہ ہماری کمی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے
کہ مسلمانوں میں ابھی بھی پانی رس رہا ہے، ابھی اصلاح مکمل اور تام نہیں ہوئی ہے۔ لہذا اس وقت جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم مسلمانوں میں 100% ووٹ پڑے، مگر وہ کیسے پڑے گا، اس کا کیا فائدہ ہے، یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ مایوس ہو چکے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کیا ضرورت ہے ووٹ ڈالنے کی، ان کی جیت تو پکی ہے، ہم لوگ کیا کریں گے ووٹ ڈال کر۔ تو میں ان کو سورہ انفال کی یہ ایک آیت سنا دینا چاہتا ہوں، اور بس کیا آیت؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ اللہ کفار کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، مگر اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم کان بند کر لیں۔ کفار سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کفار ہرگز یہ نہ سمجھے کہ وہ جیت گئے، وہ ہم سے بچ گئے، ہرگز ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ انہم لا یعجزون، وہ ہماری قدرت سے باہر نہیں ہے، وہ ہماری دسترس سے باہر نہیں ہے، وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ جب اللہ چاہے گا پکڑ لے گا، جب اللہ چاہے گا بٹھا دے گا، جب اللہ چاہے گا انہیں دبا دے گا۔ اللہ کی قدرت سے کچھ خارج نہیں ہے۔ ہماری قدرت سے اگر نکل گئے تو نکل گئے، ہمارے پاس طاقت ہی کتنی ہے، اور جو طاقت ہے ہم اس کو استعمال ہی کتنا کرتے ہیں۔ لہذا ہم اللہ کی طاقت کو اپنی طاقتوں پر ہرگز قیاس نہ کیا کریں، یہ غلط ہے۔ اللہ کی طاقت لا انتہا ہے، ہمیں اللہ کی طاقت پر نظر رکھنا چاہیے۔ تو اللہ نے ایک بات تو یہ کہہ رکھی ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ آگے اللہ نے مسلمانوں کو ہدایت دے رکھی ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی طاقت کو بنا کر رکھیں۔ یہ آیت جہاد کے بارے میں ہے، لیکن میں آپ کو بتلاؤں کہ جیسے اسلام کے بہت سے الفاظ کو دشمنان اسلام نے بدنام کر رکھا ہے اور خود مسلمانوں نے بھی تباہ کر رکھا ہے، اسی طریقے سے ایک لفظ جہاد بھی ہے۔ ہمارے یہاں ہم نے لفظ نکاح کو بدنام کر رکھا ہے۔ پچھلے ہفتے میں نے نکاح پر بیان کیا تھا، حالانکہ میں اسی موضوع پر بیان کرنا چاہتا تھا، مگر طبیعت ادھر چلی گئی۔ ہم نے اسلام کے اندر شادی کو بدنام کر رکھا ہے، ہم نے اپنے تہواروں کو بدنام کر رکھا ہے، ہم نے اسلام اور لفظ مسلمان کو بدنام کر رکھا ہے، ہم نے بہت سے الفاظ کو اسلام کے اندر کے بدنام کر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے لفظ جہاد بھی ہے۔ مغربی قوموں نے، ہندوستانی میڈیا نے اتنا بدنام کیا اس لفظ کو کہ آج اگر نوجوان مسلمانوں کے سامنے اس لفظ کو بولا جائے تو در حقیقت وہ بھی شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جہاد کا معنی بدلا دیا گیا دہشت گردی پھیلانا، آتنکواد کرنا، گنڈا گردی کرنا اور ناحق قتل کرنا، زمین پر فساد پھیلانا، لوٹنا، مارنا، قبضہ کرنا، عزتوں کو لوٹنا۔ پوری دنیا کی میڈیا نے لفظ جہاد کو اس طریقے سے بدنام کر رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے کبھی ان کے خلاف کام کیا؟ لفظ جہاد کی کبھی آپ نے تحقیق کی؟ کبھی یہ سوچا کہ قرآن مجید میں بار بار جہاد کا لفظ آتا ہے تو اس جہاد کا آخر معنی ہے کیا؟ نہیں، ہم تو سوئے رہتے ہیں، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے دنیا کیا حملہ کرتی ہے، دنیا ہمارے خلاف کیا منصوبہ بناتی ہے، ہمیں کتنا پیچھے کر رہی ہے، صاحب ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ جب ہم اپنے بارے میں فکر مند نہیں ہیں تو بھلا ہم دنیا کے بارے میں کیا فکر مند ہوں گے؟ ہم دنیا کے بارے میں بھی فکر مند نہیں ہیں۔ اب میں آج بتلاتا ہوں، آپ ذہن میں رکھیں جہاد کا معنی کیا ہے۔ جہاد کا معنی زمین پر، دنیا میں
امن اور انصاف کو قائم کرنا، پوری دنیا میں امن و شانتی ہو جائے اور ہر ورگ کو عدل و انصاف ملے، جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق ملے اور کوئی حق کو چھیننے والا نہ ہو، یہ معنی ہے جہاد کا، یہ معنی ہے جہاد کا۔ امن و امان کو قائم کرنا اور عدل و انصاف کو قائم کرنا، یہ معنی ہے جہاد کا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس کو قائم کرنے کے لیے آج کے موجودہ وقت میں صرف میدان جنگ کافی نہیں ہے، وہ جو بارودی ہتھیار ہیں، وہ جو فولادی ہتھیار ہیں، آج کے وقت میں صرف یہ کافی نہیں ہے، بلکہ امن و امان کو قائم کرنا اور پوری دنیا میں انصاف کو قائم کرنا، اس کا ایک طریقہ قلم بھی ہے، اس کا ایک طریقہ زبان بھی ہے۔ لہذا جہاد کی ہم کئی قسمیں بیان کرتے ہیں، جہاد بالسیف، جہاد بالقلم، جہاد بالبیان۔ قلم جس کے پاس ہے سمجھ لو ہتھیار اس کے تابع ہیں، میدان جنگ اس کے تابع ہے۔ آج ہم لوگ قلم سے بھی کمزور ہیں، اور آج جہاں ہماری زبانیں ہونی چاہیے وہاں پر ہماری زبان نہیں ہے، آج ہم زبان سے بھی کمزور ہیں۔ جہاد کا ایک اور طریقہ ہے، یعنی یہ سمجھو جہاد کا معنی تو متعین ہے، امن و امان کو قائم کرنا اور عدل و انصاف کو قائم کرنا، مگر جہاد کا طریقہ اور جہاد کے آلات متعین نہیں ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ بدل سکتے ہیں۔ آج جس وقت کے اندر ہم لوگ ہیں اس میں جہاد کا ایک بہت بڑا ہتھیار ووٹ ہے، دشمن کو ہرانا، اچھے لوگوں کو لانا، جہاد کا ایک بہت بڑا ہتھیار یہ ووٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد کا بہت بڑا ہتھیار تیر اور گھوڑا تھا، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں تیر اور گھوڑے کی فضیلت کو بیان کیا ہے، لیکن آج کے وقت میں اسی آیت کی روشنی میں ہم ووٹ کے فضائل کو بیان کریں گے۔ میں نے بتلایا ووٹ جنگ کے آلات، حالات اور وقت کے اعتبار سے بدل سکتے ہیں، لہذا آج بدل گئے۔ آج ہمارے پاس اگر ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں اللہ کے راستے میں، اگر ہم امن و امان کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم مظلوموں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، کمزوروں کا سہارا بننا چاہتے ہیں، اور اگر ہم عدل و انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں، تو محترم بھائیوں اور دوستوں، ہمیں جو ہتھیار اٹھانا ہوگا، جس ہتھیار کی تیاری کرنی ہوگی، وہ ووٹ ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی طاقت کو بنا کر رکھو۔ اور میں بتلاتا ہوں ریاض پانی کرنا، اپنے بدن کو درست تندرست رکھنا، وہ بھی اس آیت کے اندر شامل ہے۔ اگر کوئی اللہ کے لیے ریاض کرتا ہے، طاقت بڑھاتا ہے، اپنے آپ کو فٹ فاٹ رکھتا ہے، تو وہ اس آیت پر عمل پیرا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور سواریوں گھوڑوں کو باندھ کر، آج ہمارے پاس گھوڑے نہیں ہیں، آج ہمارے پاس سواریاں ہیں، ہم سواریوں کو ان کاموں کے لیے لگاویں، اور ووٹ کے دن خصوصاً ووٹ کے دن اس کی ہمیں ضرورت ہے، ہم اپنے پیسے کو، اپنی سواریوں کو اس کام کے اندر لگاویں۔ بہت مختصر میں بیان کروں گا۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہ، اللہ فرماتے ہیں اس کے ذریعے اللہ کے دشمن ڈریں گے۔ اللہ کے دشمن ہیں وہ، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں، لہذا اللہ کے دشمن ہیں، اور تمہارے بھی دشمن ہیں، کیونکہ تمہارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو ہوں گے وہ ڈریں گے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں جو بھی تم خرچ کرو گے یوفَّ إِلَيْكُمْ،
اللہ تمہیں پورا پورا لوٹا دے گا. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ, اور پھر تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے. میں یہ کہتا ہوں نہ دنیا میں ظلم کیے جاؤ گے نہ آخرت کے اندر تمہارے نامہ اعمال میں کچھ کمی ہوگی. محترم بھائی اور دوستوں, سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہمارا ووٹ 100% کس طریقے سے پڑے. یہ ووٹ کا پڑھنا یہ انصاف کو قائم کرنا ہے, یہ ظلم کو روکنا ہے, لیکن بغیر تیاری کے یہ ممکن نہیں ہے. ہم لوگ یہاں سے بیان سن کر گئے اور جا کر خاموش ہو گئے, سن لیا بس ہو گیا, یہ ممکن نہیں ہے, کبھی بھی نہیں ہو پائے گا. ہماری بہت بڑی ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس جتنے ووٹ ہیں نہ جانے کتنے لوگ پلائن کر چکے ہیں, دوسرے شہروں کو جا چکے ہیں. آلریڈی ہمارے پاس وہ ووٹ کم ہے. دوسری بات, اگر ہو سکے حج کو تو چھوڑ دیا جائے گا, ووٹ کے ایام میں شہر کا کوئی بھی بندہ کوئی سفر نہ کرے. یہاں تک کہ اگر عمرہ کرنے کا بھی ارادہ ہو تو عمرے کے لیے نہ جائے. تجارتی سفر کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے سفر کو ملتوی کر دے, ووٹ دینے کے بعد ہی کوئی سفر بنائے. یہاں تک کہا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ووٹ کی تیاری کس دن سے, 2 دن بچے 1 دن بچے تب سے نہیں, یہ ہماری کمی ہے. آپ کو جاننا چاہیے کہ اور لوگ آپ سمجھیں ووٹ کی تیاری میں پہلے سے مشغول ہے. لسٹیں دیکھی جا رہی ہیں, ناموں کو تلاش کیا جا رہا ہے, جو کمیاں باقی رہ گئی ہیں وہ پوری کی جا رہی ہیں. محترم بھائی اور دوستوں, آج سے اور اسی وقت سے ہم تمام لوگوں کو ان کی تیاری میں لگنا ہے. کوئی مسجد, کوئی محلہ, کوئی گلی ایسی خالی نہیں ہونی چاہیے جہاں پر ہمارے اور آپ کے محنت کردہ افراد کھڑے نہ ہوں. گھر کی عورتیں 100% عورتوں کو ووٹ ڈالنا چاہیے. آپ ان کے کانوں میں بات ڈالیں, ان کو سمجھائیں, ان کو بتلائیں کہ آج موجودہ وقت میں یہ 6واں فریضہ ہے, 5واں نہیں, یہ 6واں فریضہ ہے. اس فریضے کو ادا کریں. بعض علماء نے اب اس کو فرض عین کہنا شروع کر دیا ہے. حالات کے اعتبار سے احکام بدل سکتے ہیں, یہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے. 100% عورتوں کا ووٹ پڑنا چاہیے. ہم سب خادم ہیں اس امت کے, اس دین کے, انسانیت کے. ہم سب لوگ اپنے وقت کو فارغ کر کے پورا وقت ان کاموں کے اندر لگاویں. ترتیب کو سمجھیں, ترتیب کے بارے میں مشورہ کریں, جگہ جگہ جڑیں, اور جمعیت علماء ہند اور مسلم پرسنل لا بورڈ وغیرہ کے جو لوگ ہیں افراد, وہ آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ آگے بھی اسی موضوع پر بیان ہوگا. اور میں یہ کہوں گا کہ اپنی تمام مجلسیں, تمام جگہوں پر صرف یہی ایک بات چلاویں کہ ہمارا ووٹ 100% کیسے پڑے گا. آگے کس کو پڑھنا ہے کس کو نہیں پڑھنا ہے یہ بعد میں بتلایا جائے گا. ابھی صرف ایک کام دیا جا رہا ہے کہ 100% ووٹ پڑھنے کی شکل کیا ہو سکتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.